السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی کی مشق کی تھی ذال تک، الف سے لے کر ذال تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ایک گزارش ہے آپ سے کہ سب سے پہلے آپ ایک کام کریں کہ آپ ایک مارکیٹ سے قاعدہ خریدیں، مدنی قاعدہ۔ ہم تمام سبق جتنا بھی پڑھیں گے تجوید کا مدنی قاعدہ سے پڑھیں گے۔ آپ اس قاعدہ کو خریدیں، اپنے بچوں کو دیں اور ان کے سامنے یہ ویڈیو رکھیں تاکہ انہیں بہترین انداز سے یہ تجوید سبق آئے۔ خود بھی محنت کریں، اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ آپ تجوید سکھا سکتے ہیں۔ تو آج ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ اور اپنے سبق کی طرف آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ذال تک بتایا تھا، آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس مخارج کی بار بار مشق کر سکتے ہیں۔ آج ہم چلتے ہیں، سب سے پہلا ہمارا حرف ہے را۔ تو را میں کیا ہے؟ را میں صفت ہے تقریر کی، تکرار، یعنی را کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک میں ہلکی سی کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ہم زیادہ تکرار نہیں کریں گے، اصل تکرار سے بچیں گے، یعنی ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے را را، بلکہ زبان کی نوک میں صرف کپکپاہٹ آئے گی، را را۔ الرحمن الرحیم، اور اس میں خیال رکھنا ہے ہونٹ گول نہ ہونٹ، یعنی کہ اس میں ہونٹ اگر گول ہو گئے تو را پر جو زبر پڑی جائے گی وہ پیش کی طرف مائل ہو جائے گی۔ جیسے را کے اوپر ہم زبر پڑھتے ہیں، را زبر را، اور اگر کوئی پڑھتا ہے را زبر را تو یہ زبر جو ہے وہ پیش کی طرف مائل ہو جائے گی۔ تو را کے متعلق یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ آگے ہے جی زا۔ تو زا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ زا کا مخرج ہے نوک زبان، ثنائے سفلی کے کنارے، مع اتصال ثنائے علیٰ، یعنی زبان کی نوک اور نیچے والے جو سامنے والے دانت ہیں اس کے کناروں پر زبان کی نوک لگے گی، اور ساتھ اوپر والے دانتوں پر بھی، ثنائے علیٰ پر بھی زبان لگے گی۔ تو اس سے حرف زا ادا ہوگا۔ زا کی آپ مشق بار بار کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جس طرح مکھیوں کی چھتے سے ایک آواز آتی ہے ز، اسی طرح زا کو ادا کرتے وقت ایسے ہی آواز پیدا ہوگی، ز زی زو، ز زی زو۔ زال میں کیا تھا؟ بغیر رگڑ کے ادا کیا جاتا تھا۔ وہ زال کو آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیسے ہم نے بتایا تھا ادا کرنا ہے۔ تو آپ اس میں یہ سمجھیں کہ زا کو کیسے ادا کرنا ہے، اسے بار بار پریکٹس کریں۔ آپ میرے ساتھ پڑھتے ہیں، کیسے پڑھنا ہے؟ ز زی زو، از از از۔ اب زا کو آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، اس میں بس رگڑ کی آواز پیدا ہونا چاہیے، زا۔ زا کے بعد ہے جی سین۔ سین جو ہے اس کا بھی مخرج وہی ہے جہاں سے زا ادا ہوتی ہے، سین بھی وہیں سے ادا ہوتی ہے، اس میں ایک سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، سین سین۔ اب سا، سین اور صاد، ان میں خاص فرق رکھنا ہے۔ سا کا ہم نے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، زبان اوپر دانتوں پر رکھ کر بغیر سیٹی کی آواز کے ہم سا پڑھتے تھے، اور سین میں سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی، سین۔ اب اکثر لوگ یہ جہاں پر ایک مسٹیک کر دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں سین سی 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 سی، اس میں ایک فرق ہے، ہم سی نہیں کر سکتے، ہم نے سی پڑھنا ہے، سین، ٹھیک ہے جی۔ اس کی بھی آپ مشق کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی شین۔ اب شین کو کیسے پڑھنا ہے؟ شین کا مخرج ہے وسط لسان اور مقابل کا تالو، یعنی زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ہم شین پڑھیں گے۔ تو اس میں ایک صفت ہے تفشی کی، وَلِلتَّفَشِّ الشِّینُ، علامہ جزری صاحب جیسے فرماتے ہیں کہ شین میں تفشی ہے۔ تفشی کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ شین کو پڑھیں گے تو آواز پورے منہ میں پھیل جائے گی، شین شین۔ اس میں بھی خیال رکھنا ہے شی 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 شی، شی نہیں کرنا، اس میں یا کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، آپ نے شین اس طرح پڑھنا ہے۔ اس پر آپ زبر، زیر اور پیش لگا کر اس کی مشق کریں، شین زبر ش، شین زیر شی، شین پیش شو۔ اس کو آپ بار بار ساتھ پڑھتے ہیں، ش۔ آواز کو منہ میں پھیلا کر زبان اور تالو کے درمیان سے پڑھیں، زبان کی نوک سے اگر پڑھیں گے تو اس سے شین کا مخرج غلط ہو جائے گا، ش شی شو، والشمس والشمس، اذا الشمس اذا الشمس۔ تو اس کی آپ بار بار پریکٹس کریں۔ شین کے بعد ہے جناب صاد۔ صاد کا بھی وہی مخرج ہے جو ہم زا کا آپ کو پہلے
بتا چکے ہیں۔ اب صاد اور سین اور سا یہ تین حروف ہیں، ان میں خاص فرق کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھیں صاد کا صحیح مخرج کیا ہے، صاد کو ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو صاد جو ہے بالکل اس میں سین کی طرح، سیٹی کی طرح، پہلے تو یہ بات ہے کہ سیٹی کی طرح آواز نکلے گی، کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں، زا، سین اور صاد، یعنی سیٹی والے حروف۔ تو صاد کا مخرج بھی آپ یہ ہے کہ زبان کی نوک جو ہے وہ ہم نیچے والے دانتوں پر لگائیں گے اور ساتھ اوپر والے دانتوں پر بھی لگے گی۔ اس میں ایک سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی، لیکن اسے پر کیسے کریں گے؟ اسے پر کرنے کے لیے ہم زبان کی جڑ جو ہے اسے تالو کی طرح بلند کریں گے، اس سے یہ اس میں صفت استعلاء پیدا ہوگی، یعنی مستعلیہ حروف میں سے ہے نا صفت استعلاء، اور زبان کا اکثر حصہ تالو سے مل جائے گا، اس سے صفت اطباق پیدا ہوگی، استعلاء اور اطباق کے ذریعے سے پر کیا جائے گا۔ اب دیکھیں سین میں ہم پڑھتے ہیں، اگر زبر لگائیں، سین کے اوپر اگر زبر ہو تو ہم پڑھیں گے سا، اور صاد کے اوپر زبر ہو تو ہم کیا پڑھیں گے؟ سو، سا سو، سا سو، سا سو۔ دیکھیں سین اور صاد دونوں میں سیٹی کی طرح آواز ہے، سا سو، سا سو، لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ سین کو ہم پر نہیں کرتے، اور جب باری صاد کی آتی ہے تو صاد کو ہم بالکل پر کر کے پڑھتے ہیں۔ جو چار حروف سب سے زیادہ پر پڑھے جاتے ہیں وہ صاد، ضاد، ضا، ظا، یہ چار حروف میں سے صاد بھی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس کی مشق میرے ساتھ بار بار کریں، مخرج میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ آپ سن سکتے ہیں، بار بار اسے یاد کر سکتے ہیں، اور صاد کی مشق آپ کریں میرے ساتھ۔ صا، صی، صو، صا، صی، صو، اور یاد رہے اس پر بھی ہونٹوں کو ہم گول نہیں کریں، ایسے نہیں ہوگا صا، صی، صو، ہونٹوں کا اس کے مخرج سے کوئی تعلق نہیں ہے، صا، صی، صو، جس طرح آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اہدنا اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے جی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ٹھیک ہے جی۔ صاد کی مشق آپ بار بار کریں۔ آگے ہے جی ضاد۔ اب سب سے مشکل ترین جو مخرج ہے حروف تہجی میں وہ ضاد کا ہے۔ اب ضاد کا مخرج کیا ہے؟ سب سے پہلے علامہ جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں والضاد من حافته اذ غلی الاضراس من ایسر او یمناها، یعنی ضاد جو ہے حافہ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ اور مقابل کے داڑوں کی جڑیں۔ تو اس میں میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا کہ آپ ایسا سمجھیں کہ یہ آپ کی زبان ہے، ہاں جی، زبان اب کہاں پر لگانی ہے؟ اکثر جو غلطی ہوتی ہے یہ سمجھیں اوپر والا آپ کا جبڑا ہے جہاں پر دانت لگے ہوئے ہیں، اگر ہم زبان کی نوک اوپر لگا دیتے ہیں تو اس سے مخرج غلط ہو جاتا ہے، اور اکثر یہی پڑھا جاتا ہے داد۔ اس سے اگر ہم پڑھیں تو یہاں سے کیا حرف ادا ہوگا؟ داد، اور یہ پر بھی کرنے میں سے دشواری ہوگی۔ اس کا جو مخرج ہے حافہ لسان، زبان کا بغلی کنارہ، دائیں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں، بائیں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں، دونوں اطراف سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ذرا مشکل زیادہ ہے، تو ہم زیادہ جو آسان ہے وہ بائیں طرف سے، لیکن اکثر لوگوں کی دائیں طرف سے آسانی ہوتی ہے، تو آپ جس طرف سے ادا کریں، لیکن نوک سے ادا نہیں کرنا، اگر نوک سے ادا کریں گے تو اس کا مخرج غلط ہو جائے گا۔ آپ زبان کو ایسے اوپر لگائیں گے، زبان کے جو کنارے ہیں آپ دائیں طرف سے بھی اوپر لگا سکتے ہیں اور بائیں طرف سے اوپر آپ لگا سکتے ہیں، لیکن نوک جو زبان کی ہے یہاں سے ادا نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں کوشش کریں زبان کی نوک کو نیچے رہنے دیں، اور یہ جو کنارے ہیں حافہ لسان ہے زبان کے کنارے وہ داڑھوں کی جڑ میں لگائیں، وود وود وود، اس پر زبر زیر پیش لگا کے اس کی مشق کریں، وہ وی وہ، اب مخرج وہی آپ نے ادا کرنا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ وی وہ، وہ وی وہ۔ تو آپ ان تمام حروف کی مشق بار بار کریں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کے یہ جو مخارج ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں۔ پہلے جو ویڈیو ہم ریکارڈ کر چکے اس کو بھی آپ بار بار دیکھیں تاکہ آپ کے جو مخارج ہیں اس میں آپ کی پختگی پیدا ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ ایک مدنی قاعدہ اپنے پاس رکھیں، اس سے دیکھیں، بچوں کے سامنے رکھیں، ان کے ساتھ یہ ویڈیو چلا دیں اور بار بار ان سے مشق کرائیں،
تو انشاءاللہ العزیز بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں ہم آپ کو مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھا دیں گے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔